دوستوں، طالب علموں اور احباب کے لیے دعائے خیر۔ ہمارا آج کا موضوع ہے علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم مسجد قرطبہ۔ یہ نظم اس لیے بھی موضوع ہے کہ بڑی ضرورت ہے آج جب ہم نئی تھیوری کا ذکر کرتے ہیں یا سرمایہ دارانہ امریکی نظام کا ذکر کرتے ہیں، امریکی تنقیدی تھیوری کا ذکر کرتے ہیں، تو جو سب سے پہلا مطالعہ ہندوستان یا پاکستانی جو پس منظر ہے، تناظر ہے تہذیب کا ہمیں کرنا چاہیے، وہ کالونیل پیریڈ یا نوآبادیاتی پیریڈ کا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اس کے لیے ہمت باندھ لے تو یقین کیجئے کہ جو ہمارے رہبر یا رہنما بنے ہوئے ہیں ان میں سے صرف اقبال ہی شاید زندہ رہ پائیں گے، باقیوں کی حالت بہت مشکوک ہو جائے گی۔ اور جو استعمار کی سہولت کاری ہے اس کا اعتراض اقبال پر ضرور لگے گا، لیکن اقبال کی جو تخلیقی کائنات ہے اس میں کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی سطح پر، جو کہ بانگ درا سے شروع ہوتی ہے اور ارمغان حجاز تک آتی ہے، بلکہ آپ اسے علم الاقتصاد سے شروع کر لیں اور ارمغان حجاز تک لے آئیں یا کلیات اقبال تک لے آئیں، تو اقبال کے ہاں ایک مصرع بھی اپنے ہندوستانی ہونے پر یا اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی کا باعث نہیں ہے، اور آپ کو دیگر کئی جگہوں پر یہ اظہار ملے گا، سر سید کے ہاں بھی ملے گا، حالی کے ہاں بھی ملے گا۔ چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، ہم اس طرف زیادہ نہیں جاتے، ہمارا موضوع مسجد قرطبہ ہے، ہم اسی طرف رہیں گے۔ تو کالونیل پیریڈ میں یا نوآبادیاتی زمانے میں اگر کوئی آواز مسلمانوں کی غلامی کی حالت پر رنجیدگی کے ساتھ اور ان کی جو ماضی کے جھروکے ہیں ان کی یادداشتوں کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اس نوسٹیلجیا میں ڈوب کر آگے بڑھتی ہے، تو وہ اقبال کی آواز ہے۔ یہ بھی درست ہے، بقول راشد کہ اقبال نے یہاں کے مسلمانوں کو ایک خاص طرح سے ماضی پرست بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ مستقبل اور حال سے بیگانہ ہو گئے۔ یہ قابل بحث بات ہے۔ نوسٹیلجیا انسان کو کبھی بھی حال اور مستقبل سے بیگانہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایک نئی قوت اور نئی حرارت بن کر سامنے آتا ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اقبال کا نوسٹیلجیا یا مسلمانوں کے حیا کی خواہش دیگر کچھ عناصر کے ساتھ کوئی ایسے پھریرے بناتی ہے جو مسلمانوں کو آنے والے زمانوں میں غلامی کے تصور سے یا استعماریت کی صورتحال سے باہر نکال سکیں، یا نہیں آتی؟ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ہم 1934 میں لکھی جانے والی اس نظم کو، 1933 میں لکھی جانے والی اس نظم کو، جو 1935 میں بال جبریل میں شائع ہوئی، اس کا تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ نظم کا عنوان ہی بہت شاندار ہے۔ جب اقبال کہتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات یا قبائے صفات۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک اس طرح کے مغالطے رہتے ہیں الفاظ کے تلفظ کے، تو آپ قبا کہیں یا قبا کہیں، قبائے صفات۔ نظم کی ابتدا میں ہی جو تکوینی صورتحال ہے، صبح شام، غروب اور طلوع، طاقت اور محکومیت، استعمار اور حاکم، اس سے ابتدا پکڑتی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد قرطبہ وہ تاریخی مسجد ہے جس کی ابتدا 788 عیسوی میں عبد الرحمن اول نے کی۔ گو اسے 711 عیسوی میں جب مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لیا تو اس کے ایک صوبے اندلس پر ان کی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے اس کے شہر قرطبہ میں بھی اپنے پاؤں بڑی اجلت کے ساتھ جمائے اور بڑے مضبوط کر کے جمائے، اور آنے والے وقتوں میں یہ شہر مسلمانوں کے لیے کئی حوالوں سے یادگار ٹھہرا۔ اقبال تیسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے 1932 میں لندن پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ 25 روزہ دورے پر ہسپانیہ چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ہسپانیہ یا اسپین جاتے ہیں تو وہاں وزیر تعلیم جو ہسپانیہ کے ہیں پروفیسر آسن، ان کی گزارش پر
ان کی دعوت پر، ان کی ریکویسٹ پر اقبال وہاں کچھ لیکچرز بھی دیتے ہیں جو اسلامی دانش کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور 25 روز تک اقبال غرناطہ سمیت اسپین کے جو مختلف علاقے ہیں اور وہ علاقے جہاں مسلم جو ریاستیں ہیں یا مسلم حکمرانی ہے، اس نے ایک خاص طرح کا عروج دیکھا تھا اور پھر ایک خاص طرح کے زوال کا حصہ تھی، یہاں تک کہ مسجد قرطبہ بھی ایک چرچ میں ڈھل چکی تھی۔ تو اقبال بالخصوص مسجد قرطبہ گئے، ان کے مسجد قرطبہ کا دورہ بھی کئی طرح کے مختلف مباحث کا یا کئی طرح کی مختلف متنازع چیزوں کا مرکز بنا رہا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اقبال جب وہاں پہنچے تو انہوں نے 2 نفل پڑھنے کے لیے وہاں پر مقیم جو خدمت گزار تھا اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ میں جو چرچ کے آپ کیا کہیے اسے مولوی صاحب ہیں یا جو فادر ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اور جب وہ پوچھنے کے لیے گیا تو اس دوران اقبال نے نیت باندھ لی اور اس کے آنے تک اقبال نفل پڑھ چکے تھے۔ صدیق عالم کا یہ خیال ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اقبال نے وہاں نوافل ادا کیے اور انہیں اس طرح کا چرچ کی طرف سے یا کسی خدمت گزار کی طرف سے کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ ضرور ہے کہ اقبال نے مسجد میں بہت سارا وقت گزارا اور ان کا وہ گزارا ہوا وقت ان پر کئی طرح کی کیفیات لے کر آتا ہے، اور انہی کیفیات کا نتیجہ اقبال کی یہ ایک نسبتاً طویل نظم ہے۔ اور پچھلے دنوں بھی ایک شام کے بعد والے شاعر نے کہا کہ وہ طویل نظم کا بانی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد قرطبہ پڑھے، ابلیس کی مجلس شورا پڑھے، حسن کوزہ گر پڑھے اور بہت کچھ ہے۔ تو مسجد قرطبہ اپنی ایک حیت میں پابند نظم کی صورت میں ہے، جس میں آپ کو اقبال کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آتی نظر آتی ہیں۔ پھر جو اقبال کا فلسفہ ہے جسے میں شاعرانہ فلسفہ کہوں گا، خالص فلسفہ نہیں، نیم فلسفی، کیونکہ اقبال کا کام زیادہ تر فلسفے پر تھا۔ ایران میں انہوں نے مابعد الطبیاتی روایات پر اور فلسفیانہ روایات پر پی ایچ ڈی کی، اس سے پہلے بھی وہ اس پر چیزیں کر چکے تھے۔ اور پھر اقبال چونکہ معاصر فلسفیوں کو پڑھتے تھے، دین کے ساتھ بھی ان کی خاص رغبت تھی، تو کئی طرح سے لوگ ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، حالانکہ ان کے شعری متن کی تفہیم کے لیے وہی صورت اختیار کرنی چاہیے جو صورت ہم مارکیز کا تنہائی کی 100 سال کی تفہیم کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کوئی بھی عقلی دلیل تنہائی کے 100 سال کو 100 سالوں میں تقسیم نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی عقلی دلیل مارکیز کے فکشن کو اس طرح سے استدلالی ثابت نہیں کر سکتی جس طرح سے وہ ایک معاشرے کا نوع یا اس کی اداسی کو بیان کرتی ہے یا اس کی تنہائی کو بیان کرتی ہے۔ اسی طرح اقبال کا جو فلسفہ ہے یا جو اقبال کی شاعری کا میدان ہے، اس کو استدلال یا منطق یا دلیل کی بنیاد پر نہیں جانچا جا سکتا، بلکہ وہ شعری لوازمات کی صورت میں ہی اور شاعرانہ جو ایک تعلی ہے، شاعرانہ شکوہ ہے اور جو ایک خاص طرح کی فنکاری ہے، اس کے تناظر میں ہی اسے دیکھنا چاہیے۔ ناقدین نے اقبال پر بہت لکھا، بہت کچھ اقبال کے حق میں لکھا گیا، بہت کچھ اقبال کے اختلاف میں لکھا گیا، لیکن یہ طے ہے کہ کسی نے بھی اقبال کے شاعرانہ فن کو جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ اقبال بطور شاعر کیا ہیں۔ تو کسی کو بھی اگر دیکھنا ہو کہ اقبال بطور شاعر کیا ہیں تو انہیں مسجد قرطبہ پڑھنی چاہیے اور اقبال کی وہ نمائندہ نظمیں پڑھنی چاہیے جن میں اقبال اپنی نظم کی کرافٹ میں، تکنیک میں، الفاظ کے چناؤ میں، عروضی دائروں کی تکمیل میں اور کئی طرح کی دیگر جو فنی اوصاف ہیں، شاعرانہ چابک دستی ہیں، ان میں اپنے اطراف کے کئی شاعروں سے آگے بڑھ کر ہیں، اور ان کے ہاں ایک نہایت منظم، نہایت متخیلہ، زرخیز متخیلہ رکھنے والا شاعر آپ کو جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ مسجد قرطبہ کے ناقدین نے 7 حصے بنائے ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اس مسجد کا جو پہلا حصہ ہے وہ کائنات کے تکوینی نظام کو ظاہر کرتا ہے، ایک اور حصے میں اقبال کا نظریہ فن سامنے آتا ہے کیونکہ وہ اس حوالے سے نظم میں بیان کرتے ہیں چیزیں، تیسرے حصے میں اقبال کا نظریہ عشق جو ان کی کل شاعری میں بھی ہر جگہ موجود ہے، اور ان کے ہاں عشق جو ہے عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے سے زیادہ جو طاقتور ہے، ان کے ہاں عقل سے زیادہ طاقتور عشق رہتا ہے، اور ان کا نظریہ عشق کے بعد جو مسجد قرطبہ کا جلال و جمال ہے اس زمانے میں بھی اور آج بھی مسجد قرطبہ میں سونے اور چاندی کے پانی کے ساتھ
جو سند گیری کا ایک فن تھا، جس اور گلوب اور ممبر و مینار جس طرح بنائے جاتے تھے، اور جس طرح کے مشاقی ایک آرکیولوجیکل یا آرکیولوجی کے حساب سے، فن تعمیرات کے حساب سے اس ذیل میں جو ایک شکوہ ہے مسجد قرطبہ کا، جلال و جمال ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس نظم کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی اسلامی تاریخ کے تناظر میں اقبال نے اپنے سپرمین یا مرد مومن کا اظہار کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ اندلس میں احیاء اسلام کی جو ان کی خواہش ہے، وہ ظاہر ہے کہ اقبال کی شاعری کا مرکزی ایک جزو ہے، احیاء اسلام کو چاہتے ہیں، اور اسی شکوہ کے ساتھ چاہتے ہیں، اسی عالی مرتبت کے ساتھ چاہتے ہیں، اسی ایک جو آپ غیرت اور حمیت کا تقاضا کرتے ہیں، جو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں نے جب پوری دنیا پر قبضہ کیا، اور آخرکار 1453 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنا زیر نگیں کر لیتی ہے، کہ بہت کم ایسے جزوی خطے رہ جاتے ہیں جو اسلامی سلطنت کا حصہ نہیں ہوتے۔ اقبال اپنے شاعرانہ اظہارات میں اسی طرح کی ایک نوسٹالجیکل یا ایک ماضی کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، اور اس کی باز آفرینی کے لیے کئی طرح سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے مرد مومن کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو کئی طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اقبال کے ہاں اسلام یا انسان کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اقبال چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا کہتا ہے، اس کے ہاں جو ایک جغرافیائی حد بندی ہے وہ نہیں ہے۔ جس طرح اقبال کے ساتھ پاکستان کا خواب جوڑا جاتا ہے، حالانکہ جب اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے 1938 میں، اس وقت تک تو انہوں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا، بلکہ اقبال کا جس خطبے کو بنیاد بنا کر انہیں خواب ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس خطبے میں اقبال ایک آزاد صوبائی خود مختاری چاہتے ہیں، جو مرکز میں ہندوستان یا دلی کی مرکزی جو ایک حکومت ہوگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ یہ وہی تقاضا تھا جو 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں صوبائی خود مختاری کی صورت میں سامنے آیا۔ اب اگر نظم کی تفہیم کریں تو اقبال بتا رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے سلسلہ روز و شب جو ہے، دن اور رات کا جو ایک پھیرواں چکر ہے، ایک مسلسل چکر ہے، کس ارادے کے تحت بنایا، اور اس خاص مقصد کیا ہے۔ کائنات میں واقعہ ہونے والے جو مختلف تغیرات ہیں، جو حوادث ہیں، جو واقعات ہیں، جو اچانک ہوتے ہیں، بتدریج ہوتے ہیں، ارتقاء کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کسی حادثے کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کسی منظم ترتیب کے ذریعے سے ہوتے ہیں، یا کسی بے ترتیبی سے ہوتے ہیں، ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ گہرا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے جو اس روز و شب کو خلق کرتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ روز و شب ہے، یعنی یہ خدائی نظام ہے جس کے جاری رہنے میں ہمیں ذات باری تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ وہی جان سکتا ہے، وہی ان رنگا رنگ رنگینیوں سے، اس جو آپ یوں کہیے کہ زندگی کا جو عرفان ہے، زندگی کے مختلف واقعات، زندگی کے مختلف مہمات، زندگی کے مختلف چہرے، ان کا عرفان وہی حاصل کر سکتا ہے جو پہلے مرحلے پر خدا کی ذات سے آشنا ہو جائے۔ جو سلسلہ روز و شب کے ابتدائی مرحلے کو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اقبال کے ہاں مومن کے اوصاف میں نیابت الہی ہے، تو نیابت الہی کا جو معاملہ ہے وہ اس نظم میں ابتدا کے ساتھ ہی سامنے آتا ہے کہ اس کے بغیر جو انسان ہے وہ زندگی میں رنگا رنگ تبدیلیوں اور نو بنو ارتقاء سے سرے سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مرحلے پر وہ خدا کی اس کائنات کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ کائنات بے حد وسیع اور لامتناہی ہے، اور ایک انسانی دماغ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خدا کی اس کائنات کی مختلف چیزوں کا حد و حساب رکھ سکے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کائنات کے وسائل کے ذریعے سے خدا نے جو کائنات میں بے شمار قدرتی مظاہر پیدا کیے ہیں، جو قوتیں پیدا کی ہیں، جو ایک نظام وضع کیا ہے، جو اس نظام کے اندر جو ایک سائنسی شعور ہے اس کے اندر موجود ہے، ایک ترتیب کے ساتھ سورج کا نمودار ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نمودار ہونا، ستاروں سے آسمان کے تھال کا بھر جانا، پھر اس سے ایک خاص روشنی کے بعد اس سے صاف ہو جانا، بارش کا برسنا، حتیٰ کہ آج کی سائنس تو یہ بھی بتاتی ہے کہ جو زیر زمین زلزلے آتے ہیں
ان کی بھی سائنسی توجیحات ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کو بھی ان کے وقوع سے پہلے کھوجا جا سکتا ہے. تو اقبال یہ باتیں اس وقت کر رہے ہیں جب سائنس اس سطح تک نہیں پہنچی، اور اقبال کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی مسلمان عرفان ذات کے مرحلے پر اسی وقت پہنچے گا جب وہ خدا اور اس کائنات کے مختلف جو مظاہر ہیں ان سے اپنی ذات کو اور صاف کرنے کے علاوہ اپنے اندر کے تکبر یا اپنے اندر کی جو خرابیاں ہیں، جو نقص ہیں انسان کے اندر، جو خواہش اور کینہ ہے، حسد اور رشک ہے، ان معاملات کو وہ کہیں دور کرنے کے لیے خدا باری تعالیٰ کی ان قوتوں سے، ان کیفیتوں سے اور اس پورے نظام سے اصلاح کر سکتا ہے، ترتیب پا سکتا ہے. اور پھر اس میں اقبال جو اول و آخر فنا کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو مجید امجد کے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ انسان اس ارتقائے جو حیات ہے جس میں فنا اور بقا کا جو تصور ہے کہ ایک شخص فانی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، زندگی میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، کالو بھنگی کے مرنے سے ہسپتال گندا نہیں رہتا، یا منظور کے فوت ہونے کے بعد ہسپتال میں موجود اس کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے تمام عمر منظور کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہے. اسی چیز کو اقبال نے مسجد قرطبہ میں بیان کیا ہے کہ انسان خدا کی اس بنائی ہوئی کائنات میں ایک معمولی پرزے کی حیثیت رکھتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے نظم میں جو ایک خلاقی ہے، سنگ تراشی ہے، مجسمہ سازی ہے، فن مصوری ہے، شیشہ کاری ہے، اور جس طرح سے مسجد کو تزئین و آرائش کی گئی اور اس تزئین و آرائش کے پس منظر میں جس طرح اسلامی حاکموں کا شکو، اسلامی حکومت کا عروج اور جو اسلامی حکومت کے خصائص تھے وہ جس طرح سے بیان ہو رہے تھے، اقبال نے انہیں بیان کیا. اور ایک خاص طرح سے ان کی شاعری میں جو یہ صنعتیں ہیں، مختلف قسم کی پہم، محنت، لگن اور اپنے مقصد کے ساتھ جو وابستگی ہے، جو اقبال کا عمومی ایک پیغام ہے جو وہ آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو یہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہے اور وہ گردوں، وہ آسمان، وہ اقبال کو مسجد قرطبہ کے در و دیوار کے ساتھ اس کی چھتوں پر چمکتی دمکتی شیشوں کی اور سنائی کی اور پانی، چاندی کے پانی اور مختلف صنعت کاروں کی جو حیرت ناکیاں ہیں ان کے ساتھ وہ اس گردوں کو دیکھ سکتا تھا. اور وہ جو کسی نقش ثبات میں اور دوام کے لیے اقبال نے جو شرط عائد کی تھی کہ اس کی تکمیل مرد خدا کے جو ہاتھوں ہی انجام پاتی ہے، کہ یہ جو کائنات ہے، اب یہ سب چیزیں اقبال کو مسجد قرطبہ میں دکھائی دے رہی تھی. انہیں مسلمانوں کے عروج کا جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے وہ پہم، محنت، لگن، ایمانداری، خاص طرح کا جدید علوم کے ساتھ، کیونکہ جدید علوم وہ ہیں جو اپنے اثر میں رائج ہوں. ہر زمانہ جدید ہوتا ہے کیونکہ اس میں خاص طرح کی ندرت پائی جاتی ہے، وہی ندرت اسے کلاسیکیت سے الگ کرتی ہے اور وہ کلاسیکی نہیں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کلاسیکیت کا جو ذخیرہ ہے وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، جبکہ جدیدیت جو ہے وہ ایک خاص نقطے پر رکی رہتی ہے اور وہ کسی ایک ذخیرے کی صورت اختیار نہیں کرتی. تو یہاں پر بھی اقبال اسی مرد مومن کا تقاضا کرتے ہیں، اسی مرد مومن کو بیان کرتے ہیں جو زندگی کی کامیابی کے لیے مسجد قرطبہ میں موجود شکوہ و جلال کو پانے کے لیے خاص طریقے سے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے. اس اول و آخر فنا کے اندر ہی وہ جو زہر ہے، جو تریاک ہے، جو زندگی سے کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ ان کے پاس عشق ہے. اور ظاہر اقبال عشق کو فنا کے مقابل اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے کہ عشق جو ہے وہ موت پر بھی قابو پا لیتا ہے. عشق ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اپنے سے بڑی طاقتوں کے ساتھ بھیڑ جانے کا حوصلہ دیتی ہے. عشق ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے اندر کوئی خاص قسم کی جادوئی جو صلاحیتیں ہیں انہیں بھر دیتی ہے. اور اقبال کے ہاں عشق کے معنی، عشق کے مجازی کے بہت کم ہیں. ہمیں ان کی ابتدائی شاعری جو داغ سے اصلاح شدہ تھی یا جس کی اصلاح داغ نے کی، اور بالخصوص وہ ابتدائی غزلیں رومانوی اثرات کی حامل ملتی ہیں، یا ڈیش کی گود میں بلی دیکھ کر، یا وہ زمانہ جو اقبال نے جرمنی میں گزارا
اس زمانے میں ان کے یہاں ایک خاص طرح کی رومانوی شاعری ملتی ہے، ورنہ ان کی مجموعی جو رومانیت ہے اس میں خاص طرح سے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے آمیزے کو آپس میں ملا کر کہیں وہ ابن عربی سے متاثر نظر آتی ہے تو کہیں رومی سے متاثر نظر آتی ہے، کہیں بیدل سے متاثر نظر آتی ہے تو کہیں وہ اپنے جو ہندوستانی پورا شیرازہ ہے اس کے ساتھ مل کر اپنی بنیاد کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو اس میں اقبال اگر آپ اس نظم کی کچھ خاص خصوصیات بنائیں تو ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ کلام، عشق کی جو طاقت ہے اس کا اثبات، عشق، اور یہ کہنا کہ عشق جو ہے وہ غیر فانی ہے، ہمیشہ رہے گا، جیسے جبرائیل اور وہ ایک طاقت ہے، ایک عشق ہے، جیسے بندے اور خدا کے درمیان رابطہ جو عشق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور پھر اقبال ہمیشہ کی طرح جس طرح نماز کو، عشق خدا کو، خدا کے وجود کو تمام دنیا پر مقدس خیال کرتے ہیں، اسی طرح اقبال اس نظم میں عشق کی جو پاکیزگی ہے، عشق کی جو ایک وسعت ہے، اس کے اندر پائے جانے والا جو ادراک اور وجدان ہے، جو خاص طرح کی مجنونیت عاشق پر تاریک کرتی ہے، مجذوبیت نہیں۔ اقبال کا عاشق مجذوب نہیں ہے، وہ دنیا کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، وہ اپنی ذات کے نفس کے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو گراتا نہیں ہے۔ اس کے اندر کا انسان کسی بھی دنیاوی خواہش کے لیے اپنی شرفیت سے ہاتھ نہیں دھوتا، بلکہ اس کے ہاں عشق ایک کائنات کی مقدس ترین چیز بن کے سامنے آتی ہے۔ وہی عشق ہی انسان کو مقتدرہ کا حصہ بناتا ہے، وہی عشق ہی انسان کو حکمران بناتا ہے، وہی عشق ہی انسان کو حتیٰ کہ انسان بناتا ہے، اور حیات و کائنات کی جو بقا ہے اس کا انحصار عشق پر ہے۔ اگر ہم صرف 3 حصوں میں اس نظم کو تقسیم کریں تو اولین طور پر اقبال کا جو نظریہ فن ہے، نظریہ ماضی ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی شاعری کو ایک خاص طرح کے نقطہ نظر سے آغاز کرتے ہیں جس میں انسان کی تاریخ، انسان کی فکر، وہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں ہسپانیہ کا جاہ و جلال، اندلس کی تاریخ، اسپین میں مسلمانوں کے فتح کے جھنڈے گاڑنے کے واقعات، اور تیسرے مرحلے پر اس ایجاز کا بیان کہ عشق کے بغیر کچھ بھی نامکمل ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کے بغیر خودی بھی اپنے مراحل طے نہیں کر سکتی، عشق کے بغیر مومن بھی مرد مومن نہیں بن سکتا، اور عشق کے بغیر نیابت الہی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے کسی بھی اسکالر کو کوئی پہلو سمجھنا ہو، کیونکہ نظم بہت طویل ہے، اور اگر ہم نظم کو جزء بجزء اس کی تشریح کریں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اگر کسی طالب علم کو مخصوص بند یا مخصوص اشعار یا کوئی مخصوص جوڑوں یا الفاظ کی حتیٰ کہ معنی میں کوئی دقت ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔